جی السلام علیکم، جہاں سے بلی واشنگٹن ڈی سی سے گزشتہ 2-3 روز سے بڑا دل دکھا ہوا تھا، اداس تھا، کیونکہ جو کچھ بھی فیصل آباد کے اندر ہوا، جو چرچ جلائے گئے، مسیحی برادری کے گھروں کو جلایا گیا اور جو کچھ بھی کیا گیا اس پر بہت غمزدہ تھا میں۔ اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اس طرح کی خبریں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، اور چونکہ میرا تعلق بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہے، اور جس محلے میں رہتا ہوں یہ شہر ہے الیگزینڈریا ورجینیا کی ریاست کا، تو آس پاس بہت زیادہ جو میرے پڑوسی ہیں وہ زیادہ تر گورے ہیں، وائٹ امریکنز ہیں، اور سب دوست ہیں، ملتے ہیں ہم ویکینڈز کے اوپر، گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو آج کچھ جب دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان میں آپ لوگوں نے چرچز کو جلا دیا، آپ کرسچنس کے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو بتا دوں امریکہ کے اندر جو چرچ ہیں وہ باقاعدہ طور پر جمعے کی نماز کے لیے وہ چرچ جو ہے مہیا کیے جاتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ یہاں پر اپنی عبادت کر لیجئے۔ اب تو خیر مساجد بننے کا سلسلہ بڑا زور و شور سے جاری ہے امریکہ میں، مسلمان بننے پر اتنا زور نہیں، مسجدیں بنانے پہ بڑا زیادہ زور ہے، اور کافی مساجد اب بن رہی ہیں امریکہ کے اندر۔ لیکن جب میں یہاں موو ہوا تھا آج سے 10-12 سال پہلے، تو اس وقت یہاں پر میں نے بھی چرچز میں جا کر نمازیں پڑھی ہیں۔ جمعے کی نماز چرچ میں ہوا کرتی تھی، جس علاقے میں مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر آپ جو ہیں وہ چرچز چلا رہے ہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو لوگ یہ حملے کرتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اور ہم یہ چرچ کیوں جلا رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے تو صحیح، کیونکہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، لیکن میں ضرور ایسے لوگوں سے کچھ انٹرویو کرنا چاہوں گا، ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ یار آپ کے ذہن میں ہوتا کیا جب آپ اتنے وحشی درندے بن جاتے ہیں اور آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ ایک عبادت گاہ کو جلا رہے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا گھر جلا رہے ہیں، ویسے ہی ان بیچاروں کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا ہوا ہے اس ملک کے اندر، کرسچنس کو، اور اوپر سے ان کے اوپر پھر اس طرح کی ظلم و زیادتی ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بڑا زبردست ایک بات سننے کو ملی کہ کوئی شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں آپ پاکستان میں حالات اتنے خراب ہیں، لوگ غصوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ غصے کا اظہار جو ہے وہ سارا غصہ جو ہے وہ اس طرح کے کاموں پہ نکل جاتا ہے۔ اور یار پلیز فار گاڈ سیک، میں بھی اپنے گھر میں 10,000 مسئلے، 10,000 پریشانیاں لے کر بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن اب میں باہر نکلوں اور جا کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دوں، کسی کے گھر کو آگ لگا دوں، کسی کی عبادت گاہ کو آگ لگا دوں، تو یہ کون سی ایکسکیوز ہے بھائی؟ اور مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کام رک نہیں پا رہا۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو جی یہ سب کچھ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ کیا ہے، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر آپ نے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، آپ بڑے مجاہد ہیں، اور بڑا آپ نے بول بالا کیا ہے، اور بڑے آپ سچے عاشق رسول ہیں، بڑے زبردست قسم کے آپ مسلمان ہیں، مجھے آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ اسلام پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں نا، آپ اسلام پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ یا آپ رسول پاک جو اپنے آپ کو آپ عاشقان رسول کہتے ہیں، رسول پاک کی کون سی سیرت پر عمل درآمد کرتے ہیں؟ آپ وحشی درندے، آپ کون سا اسلام پہ آپ عمل کرتے ہیں؟ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، یہ میں اس پہ بات نہیں کر۔ نماز بھی آپ پڑھتے ہوں گے، آپ کو کون سا سمجھ آ رہی ہوتی ہوگی، عربی کے اندر نماز ہے، جا کے زومبی کی طرح آپ کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، اور وہ جو اپنے منہ سے جنتر منتر پڑھ رہا ہے، آپ چپ کر کے اور سجدے اور وہ کر رہے ہیں، آپ کو تو پتہ کوئی نہیں آپ منہ سے آپ بول کیا رہے ہیں منہ سے۔ خیر بہرحال میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں نا آپ اسلام پہ عمل درآمد کتنا کرتے ہیں بھائی صاحب؟ وحشی درندے آپ لوگ ہیں، عورتوں کو گھورنا آپ کا سب سے بہترین مشغلہ ہے اس ملک کے اندر۔ کوئی عورت جو ہے جب تک اس کا ایکس رے پورا نہ ہو جائے، برقعے کے اندر بھی ہو، اس کو آپ کسی گلی سے گزرنے دیتے نہیں ہیں۔ گھروں کے اندر آپ بد اخلاق ہیں، بکواس سے آپ ہر وقت کرتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، اور کون سے میں نام لوں، میں کوئی میں ملا نہیں ہوں جہاں آپ کو اسلام کے اوپر دینا، لیکن بھائی یہ تم کیوں اسلام کے ٹھیکیدار بن کر لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ اس خوبصورت دین نے ایسی کوئی بات نہیں سکھائی، اور تم منافق ہو، تم جھوٹے ہو، تم بکواس ہو، تم بغیرت ہو، جو جا کے تم لوگوں کے گھر چلاتے ہو، عبادت گاہوں کو چلاتے ہو، اور ان میں سے میرے خیال سے جنہوں نے حملے کیے ہوں گے ان کو تو پتہ بھی نہیں کس بندے نے
کون سے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوگی یا کیا؟ او بھائی اس پہ قانون بنا ہوا ہے. اب بولتے ہیں قانون بالکل غلط ہے. یہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ عرصہ دراز سے اس قانون پر کی آڑ کے اندر پاکستان کی اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے. بہرحال یہ بھی ایک لمبی ڈبیٹ ہے، میں اس پہ بھی نہیں جا رہا. اس پہ کوئی الگ سے شو کریں گے، کسی ماہر پروفیسر کو یا ماہر تجزیہ کار کو بٹھا کر اس پہ بات کریں گے. میں تو کوئی اتنا ماہر نہیں ہوں، نہ ہی اسلام کے اوپر اور نہ ہی اس قانون کے اوپر. اچھا پھر ایک اور بڑی مزیدار بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں. بھائی کرسچنز نے کیا تھا نا یہ معاملہ، یہ تو عیسائیوں نے کیا تھا معاملہ. تو یہاں پہ بھی بڑے مرد مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں جو بکواس کرتے ہیں بیٹھ کے ہر وقت یہاں پر احمدیوں کے بارے میں، کرسچنز کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی باتوں میں یہاں لوگ زیادہ تر نہیں آتے کیونکہ نئی نسل بڑی مختلف ہے یہاں پہ. اچھا بھائی تو پھر کرسچن نے کیا ہے نا بھائی یہ معاملہ، تو جاؤ یہاں کے جو مولوی بیٹھے ہو جا کے جلا دو. یہاں پہ بھی ہمت ہے تمہارے اندر کسی چرچ کو جلانے کی؟ ہمت ہے تمہارے اندر کسی احمدی کی عبادت گاہ کو جلانے کی؟ ہمت ہے تمہارے اندر کسی ہندو کا مندر جلانے کی؟ نہیں ہے بھائی. جب جو عاشق رسول ہے یا کوئی اسلام کا مجاہد ہے اس کو اس بات کا کیا ڈر ہے کہ مجھے پولیس گرفتار کر لے گی یا کوئی اور مجھے کچھ کہہ دے گا؟ میں تو جلا دوں گا جا کے. بھائی میں تو عاشق رسول ہوں، کر دو میرا سر تن سے جدا. نعرہ تو یہی ہے نا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. او بھائی تو آؤ نا امریکہ میں آؤ، اور جو بیٹھے ہوئے تم مولوی امریکہ کے اندر جو بکواس کرتے ہو بیٹھ کے کہ جی صحیح ہوا ہے، تو جاؤ نا جلاؤ ذرا، کوئی چرچ جا کے جلا دو ذرا، مندر کو جلا دو. نہیں جلاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا اس کی انٹرسٹنگ ایک وجہ بھی ہے بہت، جو میں آپ کو وہ بھی ضروری ہے بتانا. اس کی وجہ یہ ہے قانون پر عمل درآمد. کیونکہ یہاں پر اگر آپ چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، کسی کو ایک ہلکا سا تھپڑ بھی مار دیں گے یا کسی لڑکی کو بازار میں آپ چھیڑ دیں گے تو آپ فوراً گرفتار ہو جائیں گے. آپ صحافی ہوں، آپ منسٹر ہوں، آپ وکیل ہوں، یا آپ کوئی جج ہوں، یا ایون آپ پریزیڈنٹ آف USA ہوں، قانون آپ پر اسی طرح عمل درآمد ہوگی اس کی جیسے ایک عام آدمی کے اوپر ہوتی ہے. اور پاکستان میں تو قانون صرف ہے ہی غریب آدمی کے لیے، بیچارے کے لیے، جس کا کوئی سورس نہیں ہے، جس کی کوئی طاقت نہیں ہے. مطلب غریب کے لیے نا اس ملک میں قانون، امیر کے لیے تو نہیں ہے، طاقتور کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو جس دن اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، تو وہ جرم کرنا فوری طور پر بند ہو جائے گا. وہ جرم کرنا بند کر دے گا. آپ کو مثالیں بنانی پڑیں گی. دیکھیں 9 مئی کی کتنی زبردست مثال بنائی ہے آپ نے ایک مقدس، بہت ہی مقدس GHQ کے اوپر جب آپ نے حملے کیے فوج کے، اور آپ نے جہاز جلا دیے، آپ نے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، تو آپ دیکھیں کیسی زبردست قسم کی سزا مل رہی ہے. اور کسی کی ہمت نہیں ہے اب جا کے کوئی مظاہرہ کرے یا کچھ کرے. بھائی تو جس طرح آپ نے 9 مئی کے ملزمان کو پکڑا ہوا ہے، ان کی چھتر پریڈ ہو رہی ہے، چھترول ہو رہی ہے، ان کی برین واشنگ ہو رہی ہے، اسی طرح ان بغیرتوں کو، ان وحشی جنگلی جانوروں کو جنہوں نے چرچز کو آگ لگائی ہے اور جو کرسچنز کے گھر جلائے ہیں، ان سب کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے، ان کو مثال بنائی جائے ان کی، تاکہ آئندہ کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو سکے. دوسرا جو میں یہ سوچا تھا کہ بھائی آپ اتنا بڑا میڈیا ہے وہاں پر، بغیرت میڈیا، میں بھی خیر اس میڈیا کا حصہ ہوں، اور کوئی کوریج نہیں ہو رہی. ہاں یہ کوریج ضرور ہو رہی ہے کہ جی فلانے نے مذمت کر دی، فلانے نہیں کر دی. بھائی جا کے ان کے گھروں کے حال دکھاؤ نا جا کے. اتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے، تو مجھے تو 3-4 ہزار لوگ ہی دیکھتے ہیں، مشکل سے چھوٹا سا چینل ہے میرا. بھائی آپ کے جن کے ملین فالوورز ہیں، روزانہ بکواس کر رہے ہوتے ہو بیٹھ کے سیاست کے اوپر، عمران خان کی کہانیاں، نواز شریف کی کہانیاں، کس کی کہانیاں. بھائی جا کے وہ کہانیوں بھی تو سناؤ، ان کے گھروں میں کیا بیت رہی ہے. پہلی ان کے حالات اتنے خراب رہتے ہیں بیچارے، سیکنڈ کلاس سٹیزن، پتہ نہیں کن کن القاب سے، ناموں سے آپ لوگوں کو پکارتے ہیں. جا کے بنائیں نا ویڈیو رپورٹس ان کے گھروں میں کیا حالات ہیں، کسی نے کھایا اس دن سے نہیں کھایا، کس کا کتنا مالی نقصان ہوا. آپ کریں نا اس کے لیے فنڈ ریزنگ کریں ان لوگوں کے لیے، جا کے ان کے نئے گھر بنا کے دیں ان کو، ان کے چرچز کو بنائے جا کے. سب وہی بس میڈیا کی وہ چمچماہٹ کے لیے وہاں پہ جا کے دورے کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. منافق لوگ ہیں ہم لوگ، منافق لوگ ہیں. اور بھائی آپ سب لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے، آپ سب کرسچنس برادری کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، کہ یار آپ کو اپنی حالت خود بدلنی پڑے گی. آپ اپنے بچوں کو جو ہیں وہ نہ لگائیں، جو کام آپ خود کرتے ہیں، جو چھوٹی موٹی نوکریاں آپ کرتے ہیں، انہی نوکریوں پہ اپنے بچوں کو نہ لگائیں. ان کی تھوڑی تعلیم پر توجہ دیں، ان کا براٹ اپ ڈفرینٹ کریں، ان کو بتائیں کہ آپ اگر یہی کام کرتے رہے تو آپ بھی ساری زندگی یہی سیکنڈ کلاس سٹیزن رہیں گے. اپنی حالت آپ کو خود بدلنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا
حالت اس قوم کی حالت یا اس شخص کی حالت نہیں بدلتا جو وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو آپ نے اپنے حالات کو خود ٹھیک کرنا ہے. اس ظالم معاشرے کے اندر اس معاشرے کو آپ نے اپنا مقام آپ نے اس معاشرے میں خود بنانا ہے. تو بہرحال یہی کچھ چند گزارشات تھی, کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی. اور آخر میں یہی ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں پاکستان کے اندر ہمیں قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور جب تک قانون کا ڈنڈا نہیں ہوگا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ کیا کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کراچی میں دیکھ لیں کتنا سخت قسم کا اسٹریٹ کرائم وہاں پہ ہوتا ہے. روزانہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, اور لا لیسنس ہے, اور کسی کی نہ تو عزت محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے اس ملک کے اندر. خدا را رحم کرے. تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی ہمت کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ نے گفتگو سنی. خدا حافظ. جہاں سے بلی کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.